بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل پہلے حصے میں گفتگو کر چکا ہوں، مختصر خلاصہ، جو ایک سیمینار منعقد ہوا تھا 14 دسمبر 2022 کو لاہور میں مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ جو ادارہ ہے اس کے سیمینار ہال میں۔ تو اس میں مجیب الرحمن شامی صاحب، معروف تجزیہ نگار، کالم نگار، مصنف، اور پروفیسر مجاہد منصوری، پروفیسر سلیم، اور مجھے بھی اس میں دعوت دی گئی، فاطمہ قمر صاحبہ۔ تو انہوں نے سب نے جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ میں نے اس سے پہلے حصے میں کیا تھا۔ تو اب جناب آتے ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعلیمی ٹاسک فورس کے چیئرمین عمران مسعود صاحب، جو مشرف کے ابتدائی دور میں جب پرویز الہی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو یہ وزیر تعلیم تھے۔ انہوں نے خصوصیت کے ساتھ ہماری جو باتیں تھیں، کچھ تو آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی کرتے رہے کہ اسکولوں کو اس طرح سے بہتر کیا، وہ بھی سامراجی امداد کے ساتھ کیا، لیکن جو خاص طور پہ باتیں کی ہیں دو، ایک تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کہ اس سے پہلے محترمہ فاطمہ قمر صاحبہ اور پروفیسر سلیم صاحب قائد اعظم کے اردو کے حوالے سے اقوال پیش کر چکے تھے کہ قائد اعظم نے کتنا زور دیا کہ پاکستان کی سرکاری اور قومی زبان اردو ہوگی، لیکن انہوں نے آ کر کہا کہ یہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انگریزی میں بات کرتے تھے اور بر صغیر کے لوگ ان کو مسلمان انگریزی میں سمجھتے تھے، تو یہ بڑی عجیب سی منطق ہے یہ کہ وہ قائد اعظم بات کرتے تھے تو انگریزی میں ہی سمجھتے تھے براہ راست۔ انتہائی غلط اور انتہائی جو ہے وہ منطق اور دلیل کے خلاف بات ہے۔ کیا ہوتا تھا کہ قائد اعظم بات کرتے تھے کسی مجمع میں انگریزی میں، تو اس بات کو جو ہیروز تھے قیام پاکستان میں جنہوں نے کوشش کی، مولانا ظفر علی خان، محمد علی جوہر، شوکت علی، اس طرح کے لوگ جو تھے وہ ان کی بات کو، اور بہت سارے علماء کرام محراب و منبر سے ان کی بات کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور گلی محلے، ہر کوچے، شہر، گاؤں، یہ لوگ جو ہے وہ قائد اعظم کی بات کو، پیغام کو، جد و جہد کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، تب جا کر عام لوگوں تک یہ بات پہنچتی تھی۔ تو یہ براہ راست سمجھنے والی، آج دیکھ لیں پی ٹی وی پر کسی کو کہیں کہ وہ تقریر کرے انگریزی میں، دیکھتے ہیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں، 1% بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ حقائق کے خلاف بات کر کے لوگوں کو ایک تو گمراہ کرتے ہیں، اور دوسرا جو بات کا اصل موضوع ہے اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کی ہرزہ سرائی کر کے۔ پھر دوسری بات انہوں نے کی، ہم تو جناب آپ اردو کی بات کرتے ہیں، ہم نے آئین کے حوالے دیے، محترمہ فاطمہ قمر صاحبہ نے، پروفیسر سلیم صاحب نے، کہ یہ لوگ آئین کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں، ہم تو پنجابی ہیں اور ہمیں پنجابی کو آگے ترقی دینی چاہیے، میں قاعدہ بنایا، اس کے اصول وضع کیے، ہم نے پہلی کچھ کتابیں بھی ہم نے شائع کی ہیں پنجابی زبان کی۔ تو بلوچستان میں بلوچی وہ پڑھتے ہیں، کے پی کے میں جو ہے وہ پشتو وہ کہتے ہیں وہ، اور سندھ میں سندھی پڑھتے ہیں، تو ہمیں پنجابی میں ہونا چاہیے ذریعہ تعلیم۔ وہ اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے جو اردو کا نفاذ نہ کرنے اور انگریزی کا نفاذ برقرار رکھنے اور اس کا دائرہ عمل اور بڑھانے کا یہ ایک انہوں نے ایک طریقہ سوچا ہے کہ اس طرح کی ہرزہ سرائی کر کے اردو کا راستہ روکا جائے۔ دیکھیں سادہ سی بات ہے، اگر وہ پنجابی چاہتے ہیں، پنجابی ذریعہ تعلیم چاہتے ہیں، تو چاہیے یہ تھا کہ ساری کتابوں کو، جو سائنس کی، طبیعیات، کیمیا، حیاتیات، ساری پہلے پنجابی میں تیار کر لیتے اور پھر یہ بات کرتے۔ انہوں نے تو 2003 سے بھی پہلے کا سارا کچھ اردو ختم کر کے انگلش میڈیم نصاب لے آئے ہیں، اردو میڈیم کو بھی جو تباہ و برباد کر دیا ہے،
سمجھنے سمجھانے کے لائق نہیں چھوڑا، اس کی جگہ انگریزی لے آئے ہیں۔ اور اب یہ بات کرتے ہیں پنجابی کی۔ پنجابی کے لیے یہ لوگ مخلص نہیں ہیں، انہوں نے صرف راستہ روکنا ہے اردو کا، اور یہ سامراجی ایجنڈا ہے۔ ان کو یہ این جی اوز ان کے ساتھ کام کرتی ہیں، ان کو ان کا پیسہ ملتا ہے، اور یہ انہی کا دیا ہوا بیانیہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس طرح سے تم بات کرو گے تو تمہاری شاید کوئی بات سنی جا سکے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں جو پنجابی کے نفاذ کے، پنجابی کی ترقی کے لیے جو کام کرتے ہیں، وہ لوگ بھی قابل ستائش ہیں۔ ہمارے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صوبائی زبان کو بھی ترقی دی جائے گی، اردو کو ترقی دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی زبان کو بھی ترقی دی جائے گی، لیکن انگریزی کا تو ایک لفظ تک نہیں ہے۔ کر رہے ہیں نفاذ انگریزی کا، اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے این جی اوز کو لا کے کھڑا کیا ہے، اور اس کے لیے غیر ملکی طاقتوں سے پیسہ لے رہے ہیں، اور اردو کا نفاذ کو روکنے کے لیے ساتھ بات کر رہے ہیں صوبائی زبان۔ یہ خالصتاً ملک کے اندر لسانی بنیادوں پر تقسیم بڑھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ ہمارے جو دوست پنجابی کی ترقی چاہتے ہیں، وہ ہم بھی چاہتے ہیں پنجابی کی ترقی۔ میں ایک فارمولہ رکھتا ہوں کہ جو پہلی جماعت سے انگریزی ہے، آپ اس کی جگہ پہ باقی سارے مضامین اردو میں رکھیں، اردو کو بھی اور پنجابی کو بھی چلائیں ساتھ ساتھ، انگریزی کو اختیاری کریں۔ انگریزی کو جو آئین کا تقاضا ہے، اردو کو اور پنجابی زبان کی تعلیم پہلی سے لے کر چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں تک، بلکہ اس سے آگے تک لے جائیں، اردو بھی ساتھ چلائیں اور پنجابی زبان کی تعلیم بھی دیں۔ موت پڑ جائے گی ان کو موت پڑے گی اس طرح کرنے سے، کیونکہ انہوں نے اردو کا راستہ، اور پنجابی کے لیے بھی مخلص نہیں ہے یہ۔ انہوں نے ان کے جو اشرافیہ کے ادارے ہیں، بڑے بڑے بیکن ہاؤس، گرامر اور اس طرح کے جو نام ہیں ان کے اندر پنجابی پڑھا کے دکھائیں۔ وہ لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہاں سے یہ پنجابی بولنے پر پابندیاں ہیں، اور یہ خود ان کے بچے جو ہے وہ یہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس قدر ان کو اشرافیہ کا دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ یہ اپنی زبان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ پہلے نافذ کریں نا پنجابی کے قاعدے لگوائیں وہاں پہ گرامر سکولوں میں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے مخلص ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف ملک کے اندر لسانی بنیادوں پر تقسیم چاہتے ہیں، لڑانا چاہتے ہیں پنجابی کو سرائکی سے۔ میں خانیوال میں جہاں میں رہتا ہوں، وہاں ہمارے ساتھ سرائکی بھی اکٹھے رہتے ہیں، پنجابی بھی اکٹھے رہتے ہیں۔ کبھی ایک دوسرے وہ سرائکی میں بات کرتے ہیں، ہم پنجابی میں، ہم بھی سرائکی بول لیتے ہیں، وہ بھی پنجابی بول لیتے ہیں۔ اتنا بہترین ماحول ہے، بھائی بند طریقے سے لوگ رہتے ہیں، اور یہ تفریق یہاں پہ ایک پتہ پھینکتے ہیں کہ ہم پنجابی ہیں جی، ہم سرائکی ہیں۔ تو اس طرح کی نفرت یہ سامراجی ایجنڈا ہے اس طرح، اور یہ جو تعلیم کے محاذ سے اس ایجنڈے کو تکمیل کی جا رہی ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ سامراجی ایجنسیوں کے اعلی کار کیا ہیں، ان کے پلانٹڈ ہیں، ان کے تیار کردہ ہیں، اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس گفتگو میں یہ بھی کہا کہ مجھے اردو اچھی نہیں آتی ہے۔ تمہیں جب اردو اس قوم کی زبان اچھی طرح سے نہیں آتی ہے تو تم ایک ٹاسک فورس کے چیئرمین کیسے بنے ہو؟ اور شروع میں بھی جب مشرف آیا تھا تو اس نے ہزاروں این جی اوز کو، پاکستان میں ہزاروں این جی اوز آئیں اور ہماری نئی نسل کو ان کے حوالے کر دیا گیا، کوئی ان کو اساتذہ کو تربیت دی جانے غلط پڑھانے کی، اور تہذیب کے خلاف ہماری تہذیب کو جڑ سے اکھاڑنے کی۔ تو یہ انہی لوگوں کے ذریعے سے کیا، یہ عمران مسعود جیسے لوگ، اور اب مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ان کے ہوں گے جو مراعات لے رہے ہوں گے۔ ان کا تو یہ عہدہ زبردستی پیدا کیا جاتا ہے، ٹاسک فورس کا چیئرمین۔ بھئی ایک وزیر تعلیم ہے تمہارا، اور اس کا پورا ڈھانچہ موجود ہے، اور اس میں بیچ میں سے ایک عہدہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
یہ سامراجی ایجنسیوں کے ایما پہ ایسا کیا جاتا ہے تاکہ ان کے مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے اور ملک کے اندر تفریق کو بڑھایا جا سکے۔ تو یہ ہے ان کا ایجنڈا، اور بعد میں پھر جو گفتگو ہوئی، ہم آمنے سامنے بیٹھے، چائے تو خیر ہم نے بعد میں پی، تو ان کی کرسیاں سامنے تھی ایک دوسرے کی، تو کسی نے، پروفیسر سلیم صاحب نے یا کسی نے بات کی کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کو آپ سرکاری اسکولوں میں کیوں نہیں بھیجتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے، کسی کا بھی بنیادی حق ہے کہ وہ جس اسکول میں مرضی داخل کروائیں۔ اس پہ پھر میں نے کہا کہ آپ نے یہ بات صحیح کی ہے کہ ان کا بنیادی حق ہے وہ جہاں مرضی داخل کروائیں، لیکن اس حق کو آپ ہمارے لیے تسلیم کریں نا، عام لوگوں کے لیے بھی اس حق کو تسلیم کریں کہ ہمارے بچے جس زبان میں چاہے وہ بی ایس سی، ایف ایس سی، بی ایس سی، میٹرک، ایم بی بی ایس، انجینئرنگ، جس زبان میں چاہیں وہ امتحان دیں، اس کی آزادی آپ نے کیوں نہیں دی؟ اور مقابلے کے امتحان دینے کی آزادی آپ نے کیوں نہیں دی؟ یہ آپ کو بھی دینی چاہیے۔ یہاں آپ کو حق یہ آتا ہے یاد کہ یہاں ان کا حق ہے، اور جہاں ساری قوم کو یہ حق دینا آپ کے لیے ضروری ہے، اور آئین یہ حق دیتا ہے، قانون یہ حق دیتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ حق دیتا ہے، اور وہاں آپ حق نہیں دیتے، تو اس پر انہوں نے خاموشی اختیار کی اور جواب نہیں دیا انہوں نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاش میں اپنے دوستوں، منتظم جو دوست تھے انتظامیہ کے، میں ان سے ناراض بھی ہوا کہ کم از کم ایسے پروگراموں کی ویڈیو تو بنائی جانی چاہیے نا، تاکہ اس طرح کے لوگوں کی بات عام لوگوں تک پہنچے، اور ہماری جو بات ہے وہ ہم ہزاروں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں میڈیا کو، اور جو فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، ان سارے جو ذرائع ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنے چاہیے اپنی بات کو آگے عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تاکہ ایک تحریک مضبوط ہو، اور یہ جو اشرافیہ جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں چند فیصد، اور انہوں نے پورے نظام کو، ہر نظام کو قبضے میں لیا ہوا ہے، معاشی نظام ان کے قبضے میں ہے، تعلیمی نظام ان کے قبضے میں ہے، جتنے نظاموں کی آپ بات کر لیں سارے نظام ایک چھوٹا سا طبقہ اس نے اپنے قبضے میں لیے ہیں، اور چھوٹا سا طبقہ وہ انگریز کا پروردہ، اسی کی مراعات سے، اسی کے پیسے سے عیاشیاں کرتا ہے اور ہمارے اوپر مسلط ہے، اور اس طبقے کے خلاف ہمیں ہر طریقے سے جہاد کرنا چاہیے، عام لوگوں کو تحریک دینی چاہیے کہ ان کے خلاف اٹھیں اور ایک عظیم انقلاب برپا کر دیں، اور سب سے بڑا انقلاب یہی ہوگا کہ ہمیں ہمارے بچوں کو اب ہر سطح پہ، پہلی سے لے کر ماسٹر تک، ایم فل اور پی ایچ ڈی تک اپنی زبان میں پڑھنے کی اجازت مل جائے، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ بڑی بڑے اعلیٰ عہدوں پر عام لوگ جائیں گے تو عام لوگوں کا احساس ہوگا، عام لوگوں کا جو اوپر جائیں گے تو ان کے دکھ اور درد کو بہتر طریقے سے محسوس کر سکیں گے، ان کی گردنوں میں سریا نہیں ہوگا ان کی طرح۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی استاد ہے، ہر کوئی جتنا جو کچھ کر سکتا ہے اسے اس